9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود رہی ہیں بیک وقت. آپ نے کبھی کسی ایک بیوی کے لیے شادی کے موقع پر بارات لے کے گئے ہوں یا کسی لڑکی والے نے کبھی کھانا کھلایا ہو؟ اور لوگوں شرعی طور سے لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے. لڑکی والا لڑکی دے رہا ہے, یہی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس نے تمہیں لڑکی دی. آج لڑکی والوں کو نیچا سمجھا جاتا ہے, آج کہا جاتا ہے لڑکی دی دب کے رہو. یہ تو انصاف نہیں ہے نبی کا. لڑکی والوں کو تو اللہ کے نبی نے سینہ چڑھ کر بات کرنے کی اجازت دی, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ لڑکے کی منگنی لگاؤ. لڑکی کی منگنی نہیں ہوتی ہے, لڑکے کی منگنی ہوتی ہے. اور منگنی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ تم بھیک میں مانگ رہے ہو, یعنی لڑکی کو اتنی عزت دی ہے کہ تمہیں لڑکی کا ہاتھ مانگنا پڑے گا, بغیر مانگے تم نہ دو. یہ تو آج ہمارا دور دستور ہے کہ ہم لڑکیوں کے لیے خود لڑکے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ورنہ امام کائنات نے کہا کہ لڑکے والے لڑکی ڈھونڈیں, لڑکی والے لڑکا نہ ڈھونڈیں. یہ عزت دی ہے, عزت ہے یہ تصور. اور پھر 3 لاکھ روپے کی دکان ہے نا, MBBS کیا ہوا میرا لڑکا BOMS, شادی ہو رہی, کیا ارے میرا لڑکا MBBS ہے, کم سے کم کلینک تک جانے کے لیے ایک ہیرو ہونڈا تو دے دے. اتنا بھی نہیں دے پائے گا تو, ہیرو ہونڈا دے دے, یاما دے دے. MBBS MD ڈاکٹر ہے تو ماروتی مانگنے لگا. مطلب جتنی کوالٹی کا, جتنی اونچی کوالٹی اتنا بڑا فقیر, اتنا بڑا بھکاری. جتنا زیادہ دولت ہے اس کے پاس اور جتنا اونچے معیار کا ہے اتنا بڑا بھکاری. نہیں آپ مثال نہیں دیکھ رہے ہیں, ماروتی دے دے, ہیرو ہونڈا دے دے, یاما دے دے, کیا ہے. ہمارے دروازے پر جب کوئی اندھا جائے, لنگڑا جائے, ہاتھ کٹا ہوا جائے اور کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو, اور میں دیکھ رہا ہوں اندھا ہے, لنگڑا لولا, کمانے کے لائق نہیں, 2 روپے 5 روپے نکالنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ چلو دے دو, اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, اور کمانے کے لائق نہیں, اللہ کے نام پہ مانگ رہا, دے دیا. کمانے کے لائق نہیں, اندھا لنگڑا لولا, اللہ کے نام پہ مانگا, چلو دے دیا. یہ تو ہٹا کھٹا تندرست موٹا تازہ, اور وہ بھی بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نام پہ دے دو. وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے. اور جتنا بڑی پوسٹ پہ بیٹا فائز ہے اتنی بڑی ڈیمانڈ. اب بتاؤ, اللہ کے نام پہ مانگنے والا وہ لنگڑا لولا, یہ بھی بھکاری اور یہ بھی بھکاری. وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, لیکن اس کو اجازت دی ہے نبی نے کہ مانگ سکتا ہے, اور اس کو اجازت نہیں دی ہے. نبی نے کہا جو دولت مند ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگیں گے, قیامت کے دن ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا. سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا اس کو, وہ بھی بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے. میرے سامعین حضرات, آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لنگڑا لولا آدمی دروازے پہ آ جائے اور اللہ کے نام پہ مانگے یہ, اور جو بیٹے کے نام پہ جہیز مانگے وہ, ہیرو ہونڈا اور یاما مانگے وہ. ان دونوں میں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل بھکاری کون ہے, انٹرنیشنل بھکاری کون ہے, اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. تو اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ MBBS ہے. میری نظر میں اور میرے آقا امام کائنات کی نظر میں تو اپنے دروازے پہ آنے والے لنگڑے لولے سے بھی گرا ہوا بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے. اور ایمان میں تیرے اوپر نہیں لایا, اپنے نبی کے اوپر لایا. میرے نبی نے بھکاری کہا, میں بھی بھکاری کہوں گا. جا میرا ایمان نہیں بگڑے گا, جس کا بگڑتا ہو جانے. اس طریقے سے میٹا اپنے معاشرے کے اندر برائیوں کو. اور سن لو ایک چیز, آج تمہیں وہ بھی بتا دوں, تو ان کا المرات لاربعین لمالہا ولحسبہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کروڑوں رحمتیں اور درود نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنی اچھی بات کہہ گئے اللہ کے رسول. 4 چیزیں دیکھتا ہے آدمی لڑکی کے اندر, تو ان کا المرات لاربعین, 4 چیزیں دیکھتا ہے لڑکی کے اندر. لمالہا, کچھ ہوتے ہیں جو مال دیکھتے ہیں, مال دیکھے کتنا ملے گا, یاما ملے گی یا نہیں, ہیرو ہونڈا ملے گا یا نہیں. اچھا اکیلی لڑکی ہے نا, ہاں آدھا زمین میں حصہ تو مل ہی جائے گا کم سے کم. کچھ ایسے ہوتے ہیں, یہ کتوں کی مثال ہوتی ہے, جیسے ہڈی پر نظر ہوتی ہے نا, ایسی ان کی نظر
مال پر ہوتی ہے. اس کو کی مثال اگر ایسی ہی دی جائے تو صحیح. لمالہا, کچھ لڑکی کے مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ولحسبہا, کچھ ہوتے ہیں میں تو ہائی اسکول ہوں لیکن لڑکی ایم اے چاہیے, میں تو انٹر ہوں لیکن لڑکی پی ایچ ڈی چاہیے, میں قریشی ہوں تو لڑکی خان چاہیے. حسب و نسب میں ہم نیچے والی قوم میں نہیں کر سکتے, میرا حسب نسب یہ ہے تو لڑکی بھی اسی نسب کی. ولحسبہا, کچھ حسب و نسب دیکھتے ہیں, کچھ مال دیکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, ولجمالہا, خود تو ہے لنگور لیکن عورت کو دیکھنا ہے حور. کچھ خوبصورتی دیکھتے ہیں, لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. خود تو کالا کلوٹا حبشی نسل رکھا, اپنی بیوی سے کہہ رہا شادی کے بعد, چل چل تیرا چہرہ کھول تاکہ لوگ دیکھیں میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. اور کالا کلوٹا ہے, خوبصورت بیوی کا چہرہ کھلوا کے بے پردگی کے ساتھ لے جا رہا, دیکھنے والا بھی کہہ رہا پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. تو سوچ رہا ہے کہ فخر ہوگا, لوگ کہیں گے کتنی خوبصورت بیوی, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. ارے اس لنگور کو یہ حور کہاں سے مل گئی؟ ولجمالہا, کچھ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور کچھ پاگل اور بیوقوف ہیں جو ولدینہا, جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں. پاگل ہے نا یہ لوگ. آج کس دور میں پاگل ہی بیچاروں کو کہا جاتا ہے. ارے ملانی لے آیا, ارے وہ تو گھر کے اوپر تک نہیں چڑھتی, دیور تک سے پردہ کر رہی, کون سی؟ ارے ماڈرن ماحول کی لانا چاہیے تھا. کیسی ماڈرن؟ ویسی ماڈرن جس نے پہاڑا پڑھا دیا تھا. کون سی ماڈرن؟ وہ تھی نا ایک لڑکے کے یہاں جب شادی ہو گیا تو 3 ہی مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا, اور لوگ کہنے لگے بے 3 مہینے میں بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کہنے لگا اللہ سے دعا کی تھی, اللہ نے جلدی سن لی. ابے کم وقت, جلدی سننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کہہ دے کہ کل میرے بیٹے کو جوان کر دے تو اللہ کل ہی کر دے گا. کیا پیریڈ تو پورا ہونا چاہیے. 9 مہینے ہوئے نہیں, بچہ پہلے پیدا ہو گیا. گیا اپنی بیوی کے پاس, ایک کم وقت کہیں کی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو نے 3 مہینے میں کیوں پیدا کر دیا؟ کہا کہ 3 مہینے کہاں ہوئے, اللہ تو نے کیسا مرد دیا, اس کو حساب جوڑنا بھی نہیں آتا. ابے 9 مہینے ہوئے. کہا 9 مہینے کہاں 9 مہینے ہوئے, 3 ہی تو مہینے ہوئے شادی کو. کہا 3 مہینے تو تیری شادی کو ہوئے نا, تیری شادی کو 3 مہینہ ہوا اور میری شادی کو بھی 3 مہینہ ہوا, تو تیری شادی اور میری شادی کو 3 مہینے, 3 تیرے 3 میرے کتنے ہوئے؟ کہا 6. 3 مہینہ تیری شادی کا, ہاں 3 مہینے میری شادی کا, تو 3 تیرے 3 میرے کتنے ہوئے؟ کہا 6. اور بچہ کتنے مہینے کے بعد ہوا؟ کہا 3. تو 6 اور 3 9 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسی مل جائے تو گوارا ہے, دیندار عورت نہ آئے گھر میں. بال کٹے ہوئے ہیں, ایلفنٹا پہن رہی ہے. ایلفنٹا سمجھتے ہو نا, ہماری غیر مسلم لڑکیاں جینز پہن رہی ہیں, یہ ایلفنٹا. کمر بند کا سسٹم ختم, لاسٹک کا سسٹم چلنے لگا. ایلفنٹا سن لو, یہ ایلفنٹا پہننے کا گناہ جینز کی پینٹ پہننے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ لڑکی جب جینز کی پینٹ پہنتی ہے تو اس کے ران پر اگر پانی گر جائے تو ران نہیں دکھائی دے گی. لڑکی اگر ایلفنٹا پہن لے اور اس کی ران پہ پانی گر جائے تو اندر کے بال تک, ران کے بال تک نظر آئیں گے. یہ ایلفنٹا ہے جو آج چل رہا ہے, یہ جینز کی پینٹ کے پہننے سے زیادہ گناہگار ہے. بچاؤ اپنی لڑکیوں کو, محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت سے مت کھلواڑ کرو, نبی کی بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ مت کرو. بہت ناٹک ہو چکا ہے دین کے نام پر, بہت ڈرامہ ہو چکا ہے دین کے نام پر. نبی نے پردے کی ایک لمٹ بتائی. شلوار جمپر ہے پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ موٹا لباس پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ ہاف آستین کے کپڑے تیرے فیشن میں چلتے ہیں, چلیں گے. محمد رسول اللہ کی شریعت میں ننگی ہے ہاف آستین کا کپڑا پہننے والی. سن لو, ہمارے ماحول میں ہاف آستین کے کپڑے فیشن ہوں. ہم آج کے ماحول پر ایمان نہیں لائے, ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے. محمد کی شریعت کیا کہتی, سن لو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نساؤن کاسیاتن عاریاتن. ایک زمانہ آئے گا عورت کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی.